السلام علیکم روکو اس کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کو بہت بہترین ایک دین کی کہانی، جو انسان دین کے راستے پہ محنت کرتے ہیں اس کے بارے میں ایک کہانی میں بیان کر رہی ہوں، جو میں نے اپنے بڑوں سے سنا تھا۔ جب میں نے جماعت میں گئی تھی تب میں اپنے سے بڑی جو آپا لوگ ہیں انہی سے یہ کہانی سنی تھی۔ ایک شخص جو اللہ کے راستے پہ نکلتے ہیں، جیسا ہم 4 مہینہ جماعت کے لیے جاتے ہیں، تو اسی طرح ایک جماعت نکلا۔ اس کا جو ہم لوگ جماعت کا سب میں مین رہتا امیر صاحب بولتے، جو اس کو ہم لوگ کا بڑا رہتا، جو 6 جن میں جو بڑا جماعت کو لے کے چلتا والا کو امیر صاحب بولتے۔ تو جب وہ شخص ایک جماعت نکلتا تھا تو ایک مسجد میں جا کے ٹھہرا۔ وہاں میں جا کے ٹھہرا تو وہاں اعلان ہوا کہ جماعت والے آئے ہیں، ان کو کون افطاری کرائے گا۔ تو ایک آدمی تھا، وہیں بیٹھا تھا، تو وہ پھٹ سے آ کے مفتی صاحب بیان بولا، آج میں آپ کو افطاری کراؤں گا۔ تو ان لوگ سب نے راضی ہو گیا، ٹھیک ہے افطاری ہے، آپ ٹائم میں مغرب سے پہلے کھانا لے کے، جو بھی روزہ کھولنے کا آپ کا سامان ہے وہ لے کے آ جانا، کیوں سبھی کو روزہ کھولنا ہے۔ تو وہ گھر گیا، گھر جا کے اب اس کی بیوی پیٹ سے تھی، پریگننٹ تھی، تو اپنا بیوی کو بتایا ایسا ایسا بات ہے، میں نے جماعت والوں کو دعوت دیا ہے، تو مجھے کیسی بھی آپ افطاری سے پہلے مجھے بنا کے دے دو۔ تو بیچاری بنانے کے لیے تیار ہوئی، سامان سب لا کے دیا۔ تو اچانک جب بنانے لگی تو اس کا انتقال ہو گیا۔ تو وہ ٹائم دین کی اتنی محنت تھی اور اتنا محنت، اپنے گھر کا بنا پرواہ کر کے دین کے راستے پہ نکلتے تھے، اپنے گھر کو بھی اللہ کے راستے پہ اللہ کے بھروسے چھوڑ کے نکلتے تھے۔ اور آج تو اس کو عورت کا وہی ٹائم بیمار کی وجہ سے انتقال ہو گیا۔ تو وہ جلدی اپنا گھر سے باہر گیا، گھر سے جا کے اپنا باہر سے اپنے کسی کو بلا کے لے کے آیا، بلا کے اپنے اہلیہ کا جو میت کا سائڈ میں رکھ کے روزہ کا سب کچھ بنا کے لے کے گیا۔ لے کے جاتے ہمیں جب پہنچا مسجد لیٹ ہو گیا۔ جو اس کا امیر صاحب ہے بہت ناراض ہے کہ جب اس نے کسی کو ہم لوگ کو افطاری کرانے کی ذمہ داری لیا ہے تو کیوں نہیں آیا۔ تو وہ اپنا پرابلم بیچارہ بتایا نہیں، وہ فٹافٹ آیا، لیٹ ہو گیا۔ مفتی صاحب امیر صاحب بہت غصہ تھا، تو فٹافٹ افطاری سب روزہ کھولنے سامان نکال کے دیا۔ تو بہت اس سے ناراض ہوئے، جب تم اس کو نہیں کرانے سکتے تو پھر تمہیں کیوں ذمہ داری لی۔ پھر وہ افطاری کے لے کر کے کونے میں بیٹھ کے بہت روتا تھا۔ تو جماعت میں افطاری کر دینے کے بعد تو مفتی صاحب اس کو دیکھا تو رو رہا ہے، تو سب اس کے بعد میں اس کا پاس گیا، بولا میں نے آپ کو بہت آپ پہ غصہ ہو گیا اس لیے آپ رو رہے ہو۔ بولتا نہیں، میں اس لیے نہیں رویا، میری اس وجہ سے لیٹ ہوا کہ میں اپنی بیوی کو بولا افطاری بنانے کے لیے، وہ بیچاری بنا رہی تھی، پریگننٹ تھی، تو کس وجہ سے اس کا انتقال ہو گیا۔ مجھے آپ لوگ کو افطاری بھی دینا تھا، اس لیے میں اس کو میت وہیں رکھ کے آیا ہے۔ ابھی آپ لوگ افطاری کرا دینے کے بعد پھر میں جا کے اپنے اہلیہ کا میت کو دفناؤں گا۔ سوچئے بہن، وہ ٹائم کا کتنا اللہ کے راستے پہ کتنا قربان کرتے تھے۔ آج ہم ہمارے گھر میں ایک مہمان آ جائے، بچے جب ایگزام ہو یا ہم پر کچھ بھی کام میں پریشان ہو جاتے، ارے مہمان آ گئے، ابھی کیا کریں گے۔ وہ ٹائم کتنا محنت تھے دین کے لیے۔ تو وہی طرح ہم خود سوچیں کہ ہم میں کہاں کمی ہے،